السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آج حاضر ہیں پھر لائیو ویزیشن میں۔ تو آج ناظرین ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے پاکستان کی سیاست پہ، جو کہ ایک بہت ہی کہہ لو کہ گندی سیاست جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس ٹائم۔ ہر کوئی جو کہ وہ ملک کو بیڑا گرک کرنے میں تلا ہوا ہے، جیسے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں سیاستدان، آپ اس میں کہہ سکتے ہیں جرنیل، آپ اس میں کہہ سکتے ہیں ججز، جن کو ججز اپنا کام خود نہیں کر رہے، ججز جو کہ انصاف جن کا ہوتا ہے کام وہ انصاف دینے سے قاصر ہیں، جرنیل جن کا کام صرف کہ ملک کی حفاظت کرنا ہے، وہ ملک کی حفاظت کی بجائے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں جو کہ عمل دخل ان کا چل رہا، بلکہ شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ان کا جو عمل دخل پاکستان کی سیاست پہ وہ چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان اور ابھی دیکھا جائے کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہے وہ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو کہ رجیم چینج کی صورت میں لائی گئی، اس گورنمنٹ نے جو کہ اب جو کہ ایک بہت ہی اب لوگوں سے بدلہ لینے کی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں۔ ابھی پچھلے ایک ویک سے جب سے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو جو کہ جیل میں، اور پولیس والے جو کہ ان سے جب پوچھا گیا عمران خان کی پارٹی کی طرف سے، تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں جو نیوٹرلز ہیں ان کا قصور ہے۔ اب نیوٹرل کو ایسی کیا تکلیف ہے جو کہ شہباز گل سے، جو کہ انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اب تک اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، بلکہ اب تک اس کی ضمانت بھی جو کہ نہیں ہونے دی جا رہی۔ اتنا ایسی کوئی بری چیز نہیں بول دی تھی، حالانکہ اس نے یہی کہا تھا کہ اگر جو کہ فوج کا جرنیل یا کوئی بڑا افسر اگر وہ غلط کام کرے تو اس کے ماتحت کو اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، بجائے کہ اس غلط کام کی طرف لگ جائے۔ سیم ایسا ہی جب راشد منہاس کو نشان حیدر دیا گیا، لیکن راشد منہاس جو کہ شہید ہوئے جب جب ایک وہ پرواز کے دوران اس کے جو کہ کو پائلٹ تھا، جو کہ اس کا کوچ یا ٹرینر تھا، اس نے کہا تھا کہ اس طیارے کو انڈیا لے جایا جائے، اور تاکہ پاکستان کی سرحد سے انڈیا لے کے جایا جائے، لیکن راشد منہاس جو کہ ہونہار ابھی نیو پائلٹ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی ملک کی سلامیت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، اور اس نے کیا کیا، اپنے جہاز کا جو رخ تھا وہ زمین کی طرف کر دیا، اور وہ جہاز تباہ ہو گیا، جس میں راشد منہاس شہید ہو گئے اور وہ جو اس کا پائلٹ تھا وہ بھی مارا گیا۔ تو اس طرح اس چیز سے اس کو ایسا ہی کچھ ہے جو کہ ڈاکٹر شہباز گل نے تھوڑا کہا تھا، لیکن اتنا کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں تھی جس میں فوج کو کوئی خطرہ ہوتا یا فوج کے وقار پہ کوئی جو کہ فوج کے وقار پہ کوئی میلی آنکھ سے کوئی دیکھ سکے، یا کوئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کہا تھا یا ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اگر آپ اس دوسری طرف دیکھا جائے تو خواجہ جو کہ آصف ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، پھر جو کہ ایاز صادق ہیں سپیکر، ڈپٹی سپیکر تھے ایاز صادق، اس نے کیا کہا تھا، پھر نواز شریف نے کیا کہا تھا، آپ لوگوں کو سب بھی جانتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی اس کی پن اپ کروں گا تاکہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں، کیا یہ لفظ بھاری تھے، یا مولانا فضل الرحمان ڈیزل جو کہ اس نے کیا بکواس کی تھی جو کہ فوج کے خلاف، تب ان لوگوں کے ضمیر نہیں جاگے، تب ان لوگوں کو ایسا نہیں ان کی ہر عزت پہ کوئی حرف آیا، تب یہ لوگ ٹھیک تھے، کیونکہ وہ ایک بڑی پارٹی تھی، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج عمران خان کی ان کو پتہ ہے ان کی مقبولیت کا، اس لیے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے عمران خان کے جو ورکرز ہیں، عمران خان کے جو ساتھی ہیں، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کے اوپر خوف طاری کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی طریقے سے وہ عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں، عمران خان کے خلاف کوئی ایسا بیان دے دیں تاکہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، عمران خان کی پارٹی کو نااہل کر دیا جائے، تاکہ عمران خان کو کسی طریقے سے اس سیاست سے نکال دیا جائے۔ یہ نیوٹرلز کی ایک بہت بڑی بھول ہوگی، کیونکہ نیوٹرل کو پتہ اب لگ چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پوری 22 کروڑ عوام ہے، اور عوام جو کہ اس ٹائم تک عمران خان کو اپنا لیڈر مان چکی ہے، اور عوام کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو جتنے جھوٹ ہیں یا جتنا یہ کرپٹ سسٹم ہے، اس کے
کے پیچھے کون ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ اپنی عزت بچا کے، جو کہ ان کا کام ہے ملک کی سالمیت اور ملک کی حفاظت کرنا، اسی پہ اپنی توجہ دیں، نہ کہ وہ پاکستان کی سیاست میں عمل دخل کریں. پچھلے 75 سالوں سے ان کا یہی کام ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں عمل دخل کر رہے ہیں. اپنی جو جنگیں ہیں، اپنی جو لڑائیاں ہیں، وہ ان کے اوپر ان کو عبور حاصل نہیں ہے. جیسا کہ 1971 میں ہم نے بنگلہ دیش کھو دیا، اگر یہ لوگ کچھ بہتر ہوتے تو آج ہم بنگلہ دیش نہ کھو پاتے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے اگر وہ پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے دیتے تو آج بنگلہ دیش بھی ہمارا حصہ ہوتا. لیکن ان لوگوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بجائے کہ یہ اپنا کام کرنے کے، ملک کی حفاظت کرنے کے، یہ لوگ امریکہ کے ایک فون کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے پورے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. جیسا کہ امریکہ نے افغانستان کے لیے اڈے مانگے، ان لوگوں نے ایک فون کال پہ وہ چیزیں بھی انہوں نے امریکہ کو دے دیں جو انہوں نے مانگی بھی نہیں تھی. تو اس طرح یہ ان لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں تلے ہوئے ہیں. ابھی اگر آپ تازہ صورتحال دیکھیں تو ڈاکٹر شہباز گل پہ جو تشدد کیا گیا، اس تشدد میں اب اس کو جو کہ ایک بہت ہی گھنونا کام کیا گیا. ان لوگوں نے اس کو جیل میں ننگا کر کے اس کی پکچرز بنائیں، اس کو ہراس کیا گیا، اس کو ذہنی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے ایک بندہ جو کہ وہ اگر اس کو ایک عزت دار بندہ، اس کو آپ ننگا کر کے اس کو پکچرز بنائے جائیں تو یہ ایک بہت ہی انسانی معاشرے کے لیے بہت ہی گھنونا کام ہے، بہت ہی بدتمیزی کا کام ہے. یہ لوگ صرف عمران خان کو اب شہباز گل ہے اس کو 2 دن پہلے بری حالت میں جو کہ پیمز ہاسپٹل میں اس کو منتقل کیا گیا. اب ڈاکٹر جو کہ وہ ان کے ملے ہوئے ہیں ڈاکٹر، انہوں نے کہا جی اس پہ اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا. لیکن جو کہ پولیس والے ہیں جو کہ ادھر جو اس میں تھانے میں تھے یا جو ادھر تھے، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی جاننے والے ہیں یا کچھ لوگ پی ٹی آئی کی حمایت میں بھی ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہ ویڈیوز اور وہ فوٹیج جو کہ پی ٹی آئی تک پہنچا دی، جس پہ ڈاکٹر شہباز گل پہ تشدد کیا گیا. ڈاکٹر شہباز گل صرف ایک جو کہ امریکہ میں لیکچرار تھے، کالج میں وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. وہ تو صرف پاکستان کی خاطر پاکستان میں آئے اور تاکہ جو کہ ہم پاکستان میں عملی سیاست میں حصہ لے سکیں، تاکہ حقیقی آزادی، عمران خان کا جو خواب ہے تاکہ ملک کو حقیقی آزادی دلائی جائے اور ملک کو آگے لے کے جایا جائے، اس کے لیے وہ پاکستان واپس آیا. کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جیسے کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ اس کے کافی قریبی دوست ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے. اس نے کل مجھے ساری سٹوری بتائی کہ کس طرح اس نے سٹرگل کی، کس طرح وہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ لیا، امریکہ گیا، پڑھا، ادھر سے پڑھ کے پھر وہ یونیورسٹی میں لیکچر دیتا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ جب عمران خان سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے عمران خان کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دی اور وہ امریکہ چھوڑ کے پاکستان تشریف لے آیا. لیکن ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایک پروفیسر کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی جو کہ جیسے کہ اس نے بہت کوئی دہشت گردی کا کوئی پلان بنا لیا ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. ایک صرف اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی افسر یا بڑا افسر یا کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے یا کہنے کے حکم دیتا ہے تو اس حکم کو ماننا نہیں چاہیے. اس وجہ سے یہ لوگوں نے ہنگامہ رائی شروع کر دی اور اس کو گرفتار کر لیا. یہ کہ پاکستان میں اور اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں تو اے آر وائی نیوز جو کہ اس کو ابھی تک سندھ گورنمنٹ کے حکم نے منائی کے باوجود بھی اے آر وائی کو کھولا نہیں گیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں، بیشتر شہروں میں ابھی تک بھی اے آر وائی جو کہ وہ اس کو بند کیا گیا ہے. بہت سارے چینلوں پہ، بہت سارے جو کہ شہر ہیں ان میں ابھی تک بھی اس کو بند کیا گیا ہے. لیکن یہ سب سے بڑا جو کہ آزادی رائے کے اوپر جو کہ کالا دھبا ہے جو کہ اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا، جو کہ ملک کا نمبر 1 چینل ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھا جائے تو کل عمران خان نے جو ریلی نکالی اس میں 24 آور کے جو ٹائم پیریڈ تھا، بلکہ 12 آورز کا ٹائم پیریڈ تھا، جس کے بعد عوام کی اتنی بڑی تعداد جو کہ اسلام آباد میں بلکہ پورے ملک میں ان لوگوں نے سکرین
پر عمران خان کا خطاب سنا اور عمران خان نے اپنا لائحہ عمل دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اب کے بعد میں پاکستان کی سڑکوں پہ میں جاؤں گا اور پاکستان اور پورے ملک کو حقیقی آزادی کے اوپر جو کہ نا تیار کروں گا، تاکہ وہ ملک میں ایک الیکشن ہو سکیں اور ملک میں ایک اچھی گورنمنٹ آ سکے جو کہ پورے ملک کا ترقی کے لیے سوچے۔ تو کل عمران خان کی ریلی تھی اسلام آباد میں، اور اس میں عمران خان نے نیوٹرل کو واضح پیغام دیا کہ اگر ہر چیز کے پیچھے آپ ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نیوٹرل ہوں، تو اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر یہ ایسا کیوں چل رہا ہے؟ اگر پنجاب میں 25 مئی کا واقعہ دیکھا جائے جس میں ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، لوگوں کے گھروں پہ جا کے، لوگوں کی جو عورتوں ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کو ذلیل کیا، اور جو کہ ایکسپائر آنسو گیس شیل تھے جو کہ اس کو لوگوں کے اوپر فائر کیا گیا۔ اگر یہ سب، اور جب پولیس سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیوں، تو پولیس نے کہا کہ اس کے پیچھے نیوٹرلز ہیں۔ کیا آپ لوگوں کا اب یہی کام رہ گیا کہ ملک کی سیاست میں حصہ لیں؟ کیا آپ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل بن جائیں، پراپر نیوٹرل بن جائیں؟ اگر آپ نے کسی طریقے سے نیوٹرل بننا ہی تھا، اگر کسی کا ساتھ دینا، تو ایٹ لیسٹ کسی ایماندار آدمی کا ساتھ دیتے، نہ کہ یہی وہ کرپٹ سیاستدان جو پچھلے 30-35 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پھر لا کے آپ لوگوں نے بٹھا دیا، تاکہ ملک کا جو اچھی بلی ترقی کر رہا تھا، ملک 5.6 اکانومی پروگرس کر رہا تھا، پھر جابیں کریٹ ہو رہی تھیں، پھر فیکٹریز جو کہ وہ نشو و نما اس کی پروگرس ہو رہی تھی، جابز اس میں جیسے فیصل آباد میں انڈسٹری ترقی کر رہی تھی، پھر جو کہ بلڈنگ انڈسٹری ہے وہ ترقی کر رہی تھی، ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ترقی کر رہی تھی، لیکن سارے کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں کو لا کے۔ آج تک ان لوگوں نے 4 ماہ ہو چکے ہیں، کوئی پلان نہیں ان کے پاس، کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں مہنگائی کم کی جا سکے، یا کوئی پرائسیں ڈاؤن کر تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ ایسا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ صرف ان کا پلان یہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب میں ان کے اندر جو 16 ارب کے کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا حل نہیں ہے۔ تو ہم ان کو نیوٹرلز کو ہم بھی ادھر سے یہی پیغام دیتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، کہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر، جو کہ پاکستان کی سیاست میں آپ لوگوں نے حصہ لیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ لوگ ملک کی سلامتی کی طرف توجہ دیں، ملک کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ان سیاستدانوں کو بار بار جو کہ آزمائے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بیک اپ کر کے اپنے آپ کو گندا کریں۔ پاکستان کی قوم آپ سے پیار کرتی ہے، پاکستان کی قوم آپ کے پیچھے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اپنے صرف مدار میں رہیں، اپنے وہ جو کام ہے آپ کو دیا گیا ہے اس پہ رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویلاگ میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔